کانگریس ہو یا بی جے پی کے درمیان میجر آئیڈیالوجیکل ڈفرنس ہے. لوگ جو ہیں آپ انہیں جو بھی کہہ لیں، لیکن انڈیا کے جو لوگ ہیں ان کے اندر ایک ٹرسٹ جیتا ہوا انہوں نے پرائم منسٹر مودی کا. فار ایگزامپل کہا جاتا ہے کہ پرائم منسٹر مودی ان پاورز کے ساتھ وہ ڈومیسٹکلی بھی اپنی مرضی کرتے ہیں، اور انٹرنیشنلی تو ظاہر بات ہے ہی ہیز ون سو مینی گلوبل پلیئرس. یہ چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیسی چیزیں ہو سکتی ہیں. اس دفعہ کیا سرپرائز ہو سکتا ہے، کیونکہ ڈومیسٹکلی تو پاکستان نیریٹو کو کیٹر کر سکتا ہے، انٹرنیشنلی انڈیا کا جو نیریٹو تھا دنیا نے اس کو مانا تھا. یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. اب دیکھیں انڈیا کے اندر جسٹ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ پرائم منسٹر مودی ہاؤ پاورفل، ہاؤ سکسیسفل اینڈ ہاؤ سنگل ہینڈیڈلی ہی از ٹیکنگ انڈیاز پالیٹکس. وہ کیسے لے کے جا رہا ہے، اینڈ آپ کو ان ساری چیزوں کو نریندر مودی کے لینس سے دیکھنا ہے. ابھی انڈیا کے اندر جو ہے وہ 18th جنرل الیکشنز جو ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں، اور تمام سرویز ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ نریندر مودی جو ہے وہ یہ الیکشن جیت جائیں گے. اور یہ آپ دیکھیں کہ ان کا بڑا ایک ایگریسو کنٹرول ہے انڈیا کی حکومت کے اوپر، انڈیا کے نظام کے اوپر. اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا جو ہے وہ گریٹ پاور کے لیے بھی جسے وہ کہتے ہیں نا ایک ایمبیشیس ہے. اب فار ایگزامپل آپ دیکھیں انڈیا کی جو پالیٹکس ہے اس میں انہوں نے مودی فیملی گاندھی فیملی کو تو آلموسٹ ختم کر دیا. ٹھیک ہے جی، آپ دیکھیں جیسے ہم نے کہا 15 سال پچھلے ایز اے سی ایم اور 10 سال یہ، اگر 15 سال یہ ہوتے ہیں 2029 تک نریندر مودی کے، تو وہ جو جواہر لال نہرو اس وقت جو پرائم منسٹر انڈیا کے ہوا کرتے تھے فرام 47 ٹل 64، اور پھر نہرو صاحب کی جو ڈاٹر تھی اندرا گاندھی فرام 66 ٹو 1977، اینڈ اگین پھر فرام 1980 ٹو 84 انہوں نے جو حکومت بنائی. لگتا یہ ہے کہ وہ ظاہر بات ہے وہ بڑے پاپولر تھے، وہ سارا کچھ تھا، لیکن لگتا یہ ہے کہ نہرو جو گاندھی صاحب اور جو نہرو کا جو ٹرنیور تھا وہ سارے کا سارا اتنا لمبا رہا، اور انڈینس اس سے اتنے خوش نہیں رہے، جس کی وجہ سے انہوں نے ایک نیا فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ نریندر مودی کے حق میں تھا. لیکن یاد رکھیں دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان، کانگریس ہو یا بی جے پی کے درمیان میجر آئیڈیالوجیکل ڈفرنس ہے. ان کے ایٹیٹیوڈز کی طرف، ان کا جو رویہ ہے ٹورڈز مذہب، ان کا جو رویہ ہے کہ بھارت کو کس طرح نظر آنا چاہیے. نہرو اور کانگریس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ریلیجیسلی پلورلزم کی بات کرتے ہیں، اور وہ لبرٹی اور ان چیزوں کی بات کرتے ہیں، ہر بندے کو آزادی ہے. لیکن بی جے پی جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک انڈیا کو میجورٹیرین اسٹیٹ بنانا چاہتی ہے، جس میں سیاست ہو، گورننس کے مسئلے ہوں، ہر چیز ہو وہ ایک ہندو اسپیکٹرم سے دیکھے جائیں. دس از اے ڈفرنس بٹوین بوتھ the leadership and both the political parties. So Pakistan will have to cater all these things very carefully. یہ دیکھیں it's not a joke. India is a very important country for Pakistan in a sense. It's a neighboring country. It has a global significance. Its relevance has increased globally manifold. Every global leader is getting into India, is landing in India, پاکستان سے اوپر سے گزرتے ہوئے. سو ظاہری بات ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مودی صاحب جو ہیں وہ کہا جاتا ہے کہ اب پرائم منسٹر تو ظاہری بات ہے دوبارہ بننے والے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ مودی صاحب اور واجپئی صاحب جو تھے دونوں بی جے پی کے لیڈرشپ تھی، لیکن دونوں میں ڈفرنس ہے. جو واجپئی صاحب جو تھے جو 96 سے 98 اور پھر 2004 تک رہے، ان کے درمیان اور مودی صاحب کے درمیان یہ فرق یہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ اپوزیشن کی ریکویسٹ کرنی پڑتی تھی. مودی صاحب جو ہے وہ بڑا زیادہ طاقتور ہے، وہ جسے کہتے ہیں نا کہ اس وقت پوزیشن اور تھی. اور واجپئی صاحب کیا کرتے تھے کہ اپنی جو پاورز ہوتی تھی وہ کیبنٹ منسٹرز کو دیتے تھے، ڈفرینٹ اپوزیشن لیڈرز کو دینی پڑتے تھے اور ساری کرنی تھی. مودی صاحب نے ساری پاور جو ہے اس کو اپنے ارد گرد اکٹھا کر لیا. سو دیر از اے جسے وہ کہتے ہیں نا ایکومولیٹ کر لیا، سینٹرلائزیشن آف پاور ہے، اور یہ کنٹینیوسلی مودی صاحب اس چیز کو کر رہے ہیں. فار ایگزامپل
ایون کہ کہا جاتا ہے میڈیا ہو، اس کے بعد ایون جوڈیشری ہو، پبلک انسٹیٹیوشنس ہوں، ایون کہ ان کی پارٹی جو ہے ان کے اندر جو وہ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہر چیز انہوں نے اپنے اندر جو ہے وہ لے. اسی لیے پرائم منسٹر مودی جو ہے وہ ہیں تو ڈیموکریٹ، لیکن ان کو جو یاد کیا جاتا ہے، ان کو جو لنک کیا جاتا ہے، جس میں سے بہت سارے انڈینز خوش نہیں ہوتے، اور بہت ساری انڈین وہ لوگ جو پرائم منسٹر مودی کو پسند کرتے ہیں، ان کی پالیٹکس کو وہ بالکل پسند نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ نریندر مودی از ایز پاپولسٹ، ٹھیک ہے جی، ایز برازیلین پریزیڈنٹ بولسونارو ہو، یا بورس جانسن ہو، یا ٹرمپ ہو، یا عمران خان ہو، یا اس طرح کے لوگ جو ہیں جب وہ ہوتے ہیں. سو لیکن جسے وہ کہتے ہیں نا، لیکن لوگ جو ہیں آپ انہیں جو بھی کہہ لیں، لیکن انڈیا کے جو لوگ ہیں ان کے اندر ایک ٹرسٹ جیتا ہوا انہوں نے پرائم منسٹر مودی کا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ نریندر مودی جو ہے ہی از گیونگ اس پرسنل گفٹس ان دا شیپ آف، بے شک کھانا ہے، کوکنگ ہے، آئل سستا ملتا ہے، بہت ساری اور چیزیں ہیں. اینڈ دین پھر جو انہوں نے مڈل کلاس اینڈ اپر مڈل کلاس کے لیے ایک جو ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کو انٹروڈیوس کرایا، انڈیا کی جو ڈفرینٹ ڈائریکشن ہے، اس وجہ سے وہ سمجھتا ہے کہ بس ٹھیک ہے، ہمیں وی ہیو ٹو وی آر ہیپی ود دا وے پرائم منسٹر مودی جو ہے وہ کر رہے ہیں. پھر ابھی جس طرح G20 کا سارا ہوا اس میں بھی نریندر مودی ہے. لیکن پاکستان کے لیے یاد رکھیں، اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ نریندر مودی کس طرف جا رہے ہیں اور کیا ہے. پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ 2014 میں جب نریندر مودی آئے تو بی جے پی کے پاس 282 سیٹس تھی، ٹھیک ہے جی، اور اس سے پہلے جو تھی ان کے پاس تقریباً 116 سیٹس تھی. اس سے پہلے 2009 میں جو الیکشن ہوا تھے. سو کہاں پہ 116 اور کہاں پہ 282، 282، تو دیٹ ٹیلز دا اسٹوری، ٹھیک ہے جی. جسے وہ کہتے ہیں 200 سیٹیں، سوری 100، 150، 200 سیٹ اوپر چلے گئے، ٹھیک ہے جی. 2019 میں پھر پرائم منسٹر مودی الیکشن لڑتے ہیں تو بی جے پی 303 سیٹ پہ چلا جاتا ہے، اور کانگریس جو ہے وہ کیا اسے بولتے ہیں، کانگریس نے 2014 میں 44 سیٹس لیں، اور 2019 میں 52 لی. سو یہ آپ کو ٹرینڈ کو دیکھتے ہوئے دیکھنا ہے کہ انڈیا کے اندر if there is one person whom one can talk is Prime Minister Modi. There is no other person. That's why the relevance of the Gandhi family, the relevance of the opposition, relevance of the parliament, relevance of even the legislative business in India has decreased, because there is so much power which is with the Prime Minister Modi کہ ان کو قانون سازی کرنے کے لیے بھی کوئی کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کون کیا کر رہا ہے وہ ان کو پتہ ہے. سو اف یو انڈرسٹینڈ دس تھنگ، ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کیا ڈائریکشن لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی. فار ایگزامپل کہا جاتا ہے کہ پرائم منسٹر مودی ان پاورز کے ساتھ وہ ڈومیسٹکلی بھی اپنی مرضی کرتے ہیں، اور انٹرنیشنلی تو ظاہری بات ہے ہی ہیز ون سو مینی گلوبل پلیئرس. اینڈ ان کے آگے سپریم کورٹ بھی کھڑی نہیں ہوتی، ان کے آگے میڈیا بھی کھڑا نہیں ہوتا، اپوزیشن بھی کھڑی نہیں ہوتی، اور کہا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ بھی جو ہے وہ اس طرح فیصلے نہیں کرتی. ریسنٹلی ایک قانون سازی پاس ہوئی تھی، ان لافل ایکٹیویٹیز ایکٹ، جس کے تحت کہا جاتا ہے کہ بیل لینا ناممکنات میں سے شامل ہے، ممکن نہیں ہے بیل لینا، اور جب آپ کسی کو اریسٹ کر سکتے ہیں تو آپ اس کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر سکتے ہیں، اور اس طرح بہت سارے لوگوں کو پکڑ دکڑ ہوئی. لیکن دا سپریم کورٹ ڈیڈنٹ پلے مچ رول، ٹھیک ہے. لیکن انڈیا کو ایک بڑا امپورٹنٹ ایڈوانٹیج آتا ہے کہ ان کا جو الیکشن کمیشن ہے وہ بڑا ٹرانسپیرنٹ ہے، ٹھیک ہے جی. الیکشن کمیشن جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا وہ ٹرانسپیرنٹ ہے، وہ اس کے اندر وہ نہیں ہے جس طرح ہمارے الیکشن کمیشن کے اوپر، پاکستان کے الیکشن کمیشن کے اوپر سوال جو ہے وہ اٹھتے ہیں، لوگ جو ہیں وہ بڑا کرٹیسزم کرتے ہیں اس کے اوپر. لیکن سول سروس ہو، ڈپلومیٹس ہوں، باقی بیوروکریسی ہو، باقی جو چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں نریندر مودی کے ارد گرد گھومتی ہیں. ان چیزوں کو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے. سو دیر از اے ون مین ان انڈیا وچ کین، وائی آئی ایم ٹاکنگ دس از اے میسج ٹو انڈرسٹینڈ انڈیا. یہ جو میں لاجک دے رہا ہوں آپ کو کہ بھائی 2019 میں 303 سیٹس لی ہیں،
2014 میں 282 سیٹس لی ہیں آلموسٹ. سو ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے سمجھیں کہ ہو از دا مین دیر انڈیا، جسے وہ کہتے ہیں نا اس حوالے سے ہو از دا مین جو واز کالنگ دا شاٹس ان انڈیا. جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا جی وہ پاکستان کے اندر تو ملٹری ہے جی، ٹھیک ہے جی. تو یہ پاکستان کو اس چیز کو بڑا سمجھنا ہے، ٹھیک ہے جی. یہ چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیسی چیزیں ہو سکتی ہیں. اور جسے وہ پرائم منسٹر مودی جو ہے وہ اپنی پاور کو اپنے ارد گرد لے کے جاتے. کہا جاتا ہے کہ جب پرائم منسٹر مودی گجرات میں بھی تھے تو جو ہی از اے ورکہولک، وہ کام کرنا ان کو بڑا اچھا لگتا ہے. سو جب وہ گجرات میں تھے تو وہ بہت ساری جو اپنے ان کی جو کیبنٹ کے کولیگ ہوتے تھے ان کے لیے بھی کام نہیں چھوڑتے تھے، ان کا کام بھی خود کر لیتے تھے. اور بیوروکریٹس وہ بیوروکریٹس جو ان کے قریب ترین ہوتے تھے ان کے ذریعے چلاتے. اچھا میں نے دیکھا پاکستان میں بھی ایسی ہے، شہباز شریف ہو یا باقی لوگ ہوں، پولیٹیشین جب اتنا زیادہ پولیٹیکلی امپاور ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی مرضی سے وہ دے ڈونٹ empower the institution, they empower themselves, they don't make institution stronger. وہ کہتے ہیں ہمارے لیے لائل ہو. اور اسی طرح جو ہے وہ ایک کہا جاتا ہے کہ جب سے پرائم منسٹر مودی کی پرائم منسٹر آئے ہیں تب سے ہی ایسے ہی ہے کہ ان کی جو اپروچ ہے وہ یہی ہے کہ یہ ایسے کیا جائے. اور اسی لیے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید انڈیا ہے تو ڈیموکریسی بٹ انڈیا جو ہے وہ اتھارٹیرینزم لگتا ہے. بٹ دا کوشچن از دس از انڈیاز ڈیموکریسی از ود انڈین کریکٹرسٹکس. انڈین ڈیموکریسی دے آر رائٹ، انڈین اس معاملے میں بالکل ٹھیک بات کرتے ہیں دیٹ انڈین ڈیموکریسی کین ناٹ بی ود دا ویسٹرن کریکٹرسٹکس. یو ہیو ٹو ڈائیورس لبرلزم فرام وین یو کم ان انڈیا because Indian culture and society and history is completely different. Its religion, its makeup, its societal makeup is completely different. Its societal makeup is not like the one آپ نے پہلے دیکھا. So یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں. اب اگر ایک بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ اگر یہ باتیں کی جا رہی ہیں فار ایگزامپل کہ جی ایک نریندر مودی ایک ریلیجیوس ایک ہندو ہیجمنی یا ریلیجیس ہیجمنی اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں، تو دین اوبیسلی دا پیپل بلیو کہ یہ ہندو راج اگر آتا ہے تو دیٹ از واٹ دا پیپل آر ووٹنگ فار ہم. ایودھیا میں ہی حال ہی میں رام مندر کا ادگھاٹن ہوا. اس کے بعد یو اے ای کے ابوظہبی میں بھی ایک وشال مندر بنا ہے جس کی کافی چرچا ہو رہی ہے. اس سب کے بیچ پاکستان میں بھی ایک رام مندر بن رہا ہے. یہ بھلے ہی ایودھیا یا ابوظہبی کی طرح بڑا نہیں ہے لیکن وہاں کی الپ سنکھیک ہندو آبادی کے لیے یہ کافی اہمیت رکھتا ہے اور آستھا کا کیندر بھی ہے. پاکستان کے ڈیرہ رحیم یار خان کے رہنے والے ماکھن رام جے پال نے اپنے ایک یوٹیوب ویڈیو میں اس مندر کا درشن کیا ہے اور اس کے بارے میں جانکاری بھی دی ہے. ماکھن رام جے پال کے مطابق سندھ پرانت کے اسلام کوٹ میں قریب 200 سال پرانا رام مندر ہے. آس پاس کی ہندو آبادی کے لوگ یہاں آ کر پوجا ارچنا بھی کرتے ہیں. ستھانی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ پاکستان کا اکیلا ہندو مندر ہے جہاں باقاعدہ پوجا ہوتی ہے. اس مندر کی عمارت کافی پرانی ہونے کی وجہ سے جرجر ہو چکی ہے. ایسے میں اب اس کے برابر میں ہی ایک نئی مندر کی عمارت بنائی جا رہی ہے. اس نئی عمارت کو بابر اور ذوالفقار نام کے 2 مسلم یوک تیار کر رہے ہیں. ماکھن نے آگے بتایا کہ مندر بنانے میں لگے کاریگروں کے علاوہ مزدور بھی مسلمان ہی ہیں. ان لوگوں نے کہا کہ ان کو اگلے 6 مہینے میں مندر کی نئی عمارت بن جانے کی امید ہے. اس کے بعد جو مورتیاں پرانے مندر میں رکھی ہیں ان کو پورے ودھی ودھان کے ساتھ نئی عمارت میں وراجمان کر دیا جائے گا. اس مندر میں بھگوان رام، سیتا اور لکشمن کی مورتیوں کے علاوہ بھگوان شیو کی مورتیاں بھی استھاپت ہیں. مندر بنا رہے بابر نے بتایا کہ اسلامہ کوٹ میں سنت نینو رام آشرم بھی وہ بنا چکے ہیں. اس آشرم کی بھی پاکستان کے ہندو سمودائے میں کافی پرتشٹھا ہے. یہ آشرم قریب 10 ایکڑ زمین پر پھیلا ہوا ہے. اس میں مندر اور ایک بڑی وشرام استھل بھی ہے. پاکستان میں آزادی سے پہلے بنے انیک مندر ہیں، حالانکہ زیادہ تر اب دیکھ ریکھ کی کمی کے چلتے خراب حالت میں ہیں.